بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں ہم اس زمانے میں جو فتنے چل رہے ہیں ان فتنوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت، یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو مضبوط تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کو سنا جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ پڑھنے کے بارے میں نہیں فرمایا افلا يقرؤون القرآن، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ غور کرنے کے بارے میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام جھگڑے جو ابھی چل رہے ہیں ہندوستان میں اور دنیا بھر میں، یہ سب کب ختم ہوں گے؟ جب ہم قرآن پر عمل کریں گے، مضبوطی سے عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان دونوں کو اگر مضبوطی سے تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آج بتائیے آپ کہ کتنی جگہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، کتنی جگہ ترجمہ ہوتا ہے۔ میں کافی جگہ گیا ہوں الحمدللہ، آج تک جتنی خانقاہوں میں گیا، ماررا، بلگرام، کچھوچا، بریلی، مسولی، وہ مسولی تو نہیں گیا، ردولی، اور بھی بہت ساری جگہ، شفیع پور، گنج مراد آباد، بہت ساری خانقاہوں میں گیا۔ ایک بھی خانقاہ میں آج تک میں نے قرآن کی تفسیر تو بہت بڑی بات ہے، ترجمہ تک ہوتے نہیں دیکھا ہے میں نے کہ روزانہ کوئی آدمی ترجمہ قرآن کا سناتا ہو اس جگہ جہاں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں۔ تو جتنے بھی ولی بنے ہیں یہ قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے بنے ہیں۔ اب جا کے آپ دیکھ لیجیے، جس خانقاہ میں جائیں آپ، قرآن کا ترجمہ تک سنانے والا کوئی نہیں ملے گا عام طور سے۔ کہیں سنا رہا ہو کوئی الگ بات ہے، لیکن تفسیر تو کوئی سناتا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی تفسیر آپ کب سنائیں گے صاحب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا، ایک قرآن، ایک میری عطرت، تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مضبوط تھامنے کا مطلب عمل کرو، اس پر سمجھو، پڑھنے کی کوشش، پڑھو اور عمل کرو، سننے کے بعد عمل کیا جائے، تو اس سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ فتاوی رضویہ کو ہی ایسا درجہ دے دیں گے کہ سب کچھ اسی میں ہے، سارے مسئلے کا حل اس فتاوی رضویہ میں ہے، تو میں بتاؤں آپ کو، نہ تو فتاوی رضویہ میں ہر مسئلے کا حل ہے، نہ فتاوی رشیدیہ میں ہے، نہ فتاوی عالمگیری میں ہے، نہ در مختار میں ہے، نہ تاتار خانی میں ہے، نہ شامی میں ہے۔ کسی کتاب میں ہر مسئلے کا حل نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے وہ آیت سنو، اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ قرآن کو سمجھو حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کو سمجھو قرآن پاک کی روشنی میں۔ اللہ فرماتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن میں اور حدیث پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ فتاوی رضویہ مت کرو، فتاوی عالمگیری میں مت کرو، فتاوی رشیدیہ مت کرو، قرآن میں اور حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ ہر مسئلے کا حل ہے قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا، وہ کہہ رہا ہے مشاہد حسین کہ میں فتاوی رضویہ کی عدالت میں پیش کروں گا ان کو، کن کو؟ مفتی اعظم ایشیا کو، مفتی منیب الرحمان صاحب کو،
اب وہ بھی ڈر کے مارے پھر فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ کہہ دیں گے، یا اور بھی جنہیں کیا کیا القاب دے دیں گے. جیسے ایک زمانے میں مفتی اکمل صاحب کو گھیرا تھا تو وہ اتنا وہ ڈر گئے کہ لگے کہ اختر صاحب ازہری میں آگے صدقے میں اللہ میرے پورے خاندان کی مغفرت فرما دے، پورے پریوار کی مغفرت فرما دے، میری بھی ان کے صدقے میں، یا کہا ان کے نالن کے جنہیں کیا کیا بولنے لگ گئے تھے. وہ تو ڈرا اتنا دیا تھا. اللہ سے ڈرو، اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو. تو اب کہیں ایسا نہ ہو مفتی منیب الرحمان صاحب اتنے ڈر جائیں کہ پھر فاضل بریلوی ہی کرنے لگ جائیں ہر وقت. ایسا ہو جاتا آدمی کے دل پہ جب خوف بیٹھ جاتا ہے نا. تو فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، کہیں ایسا نہ ان کا وظیفہ نہ پڑھنے لگ جائیں صبح شام. جیسے انڈیا میں ایک مقرر تھے، جب ان کو علماء نے گھیرا تو پھر وہ ہر تقریب میں فاضل بریلوی کرنے لگ گئے. تو بھائی یہ کہاں لکھا قرآن میں کہ آپ ان کا اتنا چرچا کرو؟ اللہ نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو. وسبحوا بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. یہ مشاہد حسین غفران سیالوی اور یہ مفتی سمر وغیرہ یہ رات دن فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کو کہا جائے گا، غیر صحابہ کو کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں ہے کہ غیر صحابہ کو آپ پرماننٹ مستقل طریقے سے رضی اللہ عنہ کہو؟ کہیں کسی بزرگ نے لکھا ہے رضی اللہ عنہ، لیکن عام طریقے سے نہیں لکھا. پھر امام حسین کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ جب بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا، غوث پاک نے لکھا علیہ السلام کو نیت طالبین، وہ دلیلیں کیوں نظر نہیں آتی؟ رضی اللہ عنہ کیا نہیں دلیل نظر آتی؟ منیب الرحمان بھی علیہ السلام نہیں کہتے امام حسین کو، کیوں نہیں کہتے؟ جب فاضل بریلوی کو منیب الرحمان رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے تو پھر علیہ السلام کیوں نہیں کہتے امام حسین کو؟ تو منیب الرحمان صاحب کا نکاح مت کرواؤ کہ صاحب دوبارہ نکاح کریں، پھر تو تمام عرب والوں کو تم نکاح کروانا پڑے گا. تمہیں جتنے بھی عرب میں کسی کا ہی نکاح نہیں ہو رہا تمہارے فتوے سے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.